الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولیال عشر۔ حاضرین سامعین، یہ سورہ فجر کی دوسری آیت ہے اور 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی وقار حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنی حکمت اور دانائی کی روشنی میں بعض مقامات اور بعض اوقات کو زیادہ فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ ہمارے ساتھ کرم نوازی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ جس طرح رمضان کے بارے میں شاید ہم نے اتنے دروس اور لیکچر نہ سنے ہوں، لیکن جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والدین باپ دادا رمضان کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ وہی فطرت طبیعت ہماری بن گئی اور ہم رمضان سے متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح کی بات مسجد حرام کے ساتھ بھی معلق ہے، مسجد نبوی کے ساتھ بھی ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ بھی ہے، عام زمین کی بنسبت جو عام مساجد ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے رمضان ہے، اور اس کی ایک مثال ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے اندر کسی بھی نیک عمل کی قیمت سب سے زیادہ اس کی قیمت اور فضیلت ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ صرف ایک عمل ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ بھی کیا جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مشکل عمل ہے۔ کون سا؟ جہاد ہمیشہ سے مشقت طلب اور کٹھن عمل رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، لیکن دیسی زمانے کا جہاد بہت مشکل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اس کے آخری حصے کا جو مفہوم ہے کہ ایک آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ، ان سے پہلے یا ان کے بعد جہاد کی ضرورت پڑی، دشمنوں کے ساتھ ٹکرانا پڑا، ایک مجاہد اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر نکل پڑا، دشمنوں سے لڑا، نہ اس کا مال واپس آیا، گھوڑا لے کر گیا، سواریاں لے کر گیا، وہ بھی وہیں کام آ گئیں، مال بھی وہیں ختم ہو گیا، اور جان کا نذرانہ بھی میدان جہاد میں پیش کر دیا۔ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا مشقت طلب اور عظیم عمل ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کیا جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ باقی جو عام جہاد ہے، عام جہاد بھی مشکل عمل ہے۔ مجاہد گیا، فتح ملی، مال غنیمت لے کر آ گیا، یا مجاہد گیا اللہ پاک نہ کرے شکست ملی واپس آ گیا، تو اس عمل سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت اہمیت ان 10 دنوں کے اعمال کی ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ ہمیں رغبت دلانے کے لیے ہے، یہ ہمیں رغبت دلانے کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت، ان میں کیے گئے عمل کی فضیلت اور اہمیت پورے سال میں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے آج پاکستان میں 1 ذوالحجہ ہے، مطلب ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے، تو یہ ایک دن تو گزرنے والا ہے، باقی 9 دن رہ گئے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر جو آپ کے لیے ممکن ہو، دیکھیں تلاوت کی روٹین زیادہ کر لیں، ذکر و اذکار کی روٹین زیادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ صدقہ و خیرات کی مقدار اگر پہلے 100 روپے دے رہے تھے 200 کر لیں، 400 کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں بھی تقسیم کرتے تھے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت مالی اعتبار سے اچھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو 1-2 قربانیاں لے دیں،
کوئی بڑے جانور میں حصے ڈال دیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ روزوں کا تعین ممکن ہے، آج سے لے کر آپ 9 ذوالحج تک روزے رکھ دیں، ممکن تھا، لیکن شاید اتنا مشکل عمل ہم نہ کر سکے۔ 2-3 روزے، کوئی نفل 2-4 رکھتے ہیں زیادہ۔ اگر آپ پہلے دیکھیں، رمضان میں بھی تو ہم قیام اللیل، جو رات کا قیام ہے، تہجد ہے، رمضان میں بھی تو اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان میں بھی تلاوت کا، صدقہ و خیرات کا بھرپور اہتمام ہوتا ہے نا، تو اس موقع پہ بھی کریں۔ قربانی بھی آپ نے انہی دنوں میں خریدنی ہے۔ عملی طور پہ حج کے زیادہ اعمال اللہ پاک نے، یا حج کا آغاز بھی انہی دنوں میں کیا، اور اب ماشاءاللہ مسجد حرام میں ہجوم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور جو یوم عرفہ کا، جس کو ہم پاکستان میں ذوالحج کی 9 تاریخ کا روزہ کہتے ہیں، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقی، کہ یوم عرفہ کا روزہ ہمارے ملک میں 9 ذوالحج کا روزہ، یعنی ایک آدمی کے ان گناہوں کا کفارہ بنا سال کے، جو سال پہلے گزر چکا ہے، اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، یعنی ایڈوانس مغفرت۔ اگلے سال آپ پھر رکھیں گے تو ایک سال کی 2 دفعہ مغفرت۔ ایک تو ہماری زندگی اگلا سال، یہ جو روزہ ہے ان گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ جب اب اگلے سال رکھیں گے تو پھر یہی سال ہماری زندگی کا ماضی بن جائے گا۔ یعنی آدمی اگر اپنی زندگی میں یہ روٹین برقرار رکھے تو 2 دفعہ ہر سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل بھی انہی دنوں میں رکھا ہے، 10 ذوالحج کو۔ زیادہ تر افراد قربانی خریدنے کا عمل بھی انہی دنوں میں کرتے ہیں، اس لیے کچھ اعمال تو قربانی خریدنا اور جناب پھر بڑے شوق کے ساتھ اس کی خدمت کرنا، اور یہ عرفے کا روزہ اور قربانی پھر باقاعدہ عملی طور پہ 10 تاریخ کو کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبے میں رکھ ہی دی انشاءاللہ۔ لیکن باقی ایام بھی یہ عید کی تیاری میں اور یہ عید والی رات میں دوسری مصروفیات میں نہ گزرنے پائیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل بھی کچھ محدود استعمال کریں، اس کا استعمال بھی لمیٹڈ کر دیں۔ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے خیر کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خیر سے مستفید ہونے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے جتنی روٹین، یعنی کسی کو سلام کہنا، کسی کو مسکرا کے ملنا، کسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ باوضو رہنا۔ دیکھیں آج کل آپ نہانے کے لیے واش روم کے ساتھ وضو بھی کر لیں۔ گرمی کے موسم میں وضو کرنا کتنا آسان عمل ہے، باوضو رہنا مطلب ہے مسواک نیکی ہے، مسواک کرنا۔ جو عمل آپ کر سکتے ہیں، جو عمل آپ زندگی میں اپنے 10 دنوں میں ممکن ہے آپ کے لیے، آپ وہ عمل کریں۔ وہ جناب بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی ہو، وہ اولاد کے ساتھ نیکی ہو، اولاد کی تربیت کی باتیں ہوں، صرف جناب گپوں شپوں میں اور جناب عید کی تیاری میں یہ دن نہیں بیت جانے چاہیے۔ ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی اچھی محنت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں راحت و استراحت قبر میں صدیاں لیٹنے، وہاں راحت کریں گے۔ بات بڑی مطلب ہے کہ پائیدار بات ہے۔ راحت اور استراحت یہ انشاءاللہ قبر میں ہوگی۔ دنیا میں اتنا سوئیں کہ بس گزارا ہو سکے، جسم کی خوراک پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ جو 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے ذی وقار حضرات۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں ترغیب دلانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہماری ویلیو مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، وہ تو ہر وقت قبولیت کے در اللہ پاک کے ہاں کھلے ہیں۔ بارگاہ عالیہ میں انشاءاللہ العزیز ہمیں خوش آمدیدی کہا جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے، ہمیں اس تقسیم کو محسوس کرنا چاہیے۔ جیسے جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، خیر والے حضرات ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں نیا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا گیا ہے، اتنی خیر و بھلائی آ جاتی ہے۔ تو وہی سلسلہ یہاں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیں سلسلہ موروثی نہیں ملا،
یہ ہمیں موروثی نہیں ملا۔ رمضان کا تو ایک تو قرآن و حدیث میں خیر و برکت کا ذکر موجود ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آدمی جو روٹین روایت اپنے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے اس سے بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ رمضان کی روٹین جب ہم دیکھا کہ ہماری فیملیوں میں، خاندانوں میں، مسجد حرام میں، مسجد نبی میں چل رہی ہے، اس سے بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، عمل سے بندہ زیادہ متاثر ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں اس کے بارے میں ذرا شاید ہمیں ہدایات کم دی گئیں، یا یہ اس طرح ہم متاثر نہیں ہوتے جیسے رمضان میں متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، سب سے محبوب وہ عمل ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو اور خوبصورت کریں، اس کو اور لمبا کر دیں، سجدوں کو لمبا کر دیں، رکوع کو لمبا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد پورا ہو نا جی، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ میرے بندے ان 10 دنوں میں جب اللہ تعالیٰ کسی وقت کو یا کسی مقام کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس وقت میں اور اس مقام میں جلدی راضی ہو جاتے ہیں، جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان دن میں حج کو فرض کیا مالدار حضرات پہ، اتنا بڑا عمل ہے۔ جب حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے عمل کی وقت زیادہ ہوگی، عمل کی بنا پر ہے نا۔ میرے اور آپ کے وجود گوشت اور خون کی اہمیت تو نہیں ہے، اصل گوشت اور خون کی اہمیت بڑھتی ہے جب عمل آتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، ان 10 دنوں میں تکبیرات تو باقاعدہ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کی طرف نکل کے اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، تو جناب لوگ سنتے، پھر لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ تکبیرات تو ان دنوں کا امتیازی عمل ہے، امتیازی عمل۔ اس لیے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے باقاعدہ ایک وقت بنائیں، کام کاج جاری رکھیں، لیکن عام ذکر و اذکار، مطلب ہے کہ آج کل موبائل میں قرآن مجید کے مختلف سافٹ ویئر موجود ہیں، قرآن مجید کھولا، 2 رکوع پڑھے، 4 رکوع پڑھے، پھر بند کر دیا، تھوڑے وقفے کے بعد پھر رکوع 2 رکوع پڑھ لیے۔ ہم اکٹھا عمل نہیں نہ کر سکتے، ہم کمزور ہیں نا، اکٹھا عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ 2 نفل پڑھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آئیں، یہ لوگوں کے بارے میں اپنے اندر نرمی بھی پیدا کریں، اور آپس کی دعوتیں، مقابلہ بازیاں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے خیر و بھلائی کا سوچیں، ہر ایک کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال دیا ہے تو میرے بارے میں بھی خواہش کریں، اپنے بھائیوں اور اپنے چچا زاد اور اپنی خالہ زاد کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے نا، تو تب انشاءاللہ ہمارا ایمان پھر تکمیل کے مراحل طے کرے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور مغفرت کا سایہ قائم رکھے، لیکن ان دنوں کو ضائع نہ ہونے دے، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔